مولانا امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبلہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو لائے. انہوں نے آخیا جناب مارکیٹ وچ ایسے کچھ ترجمے آ گئے کہ جس وچ اللہ دی بھی توہین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات دی بھی توہین ہے. لہٰذا اسی یہ چاہتے ہاں کہ تسی قرآن مجید فرقان حمیدہ ترجمہ لکھواؤ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرمایا کہ ٹائم تے نہیں، چونکہ میں مفتی ہاں، میرے کو لوگ استفتاء بھیج دیں، سوال بھیج دیں، اور میں صبح تو لے کے شام تک فتویٰ لکھ داں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حیران رہ جاؤ گے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 24 گھنٹے وچوں صرف 2 گھنٹے آرام فرماندے سن. آج دا مولوی تو سوتا ہی رہنا نا. اعلیٰ حضرت کتنے بڑے مولوی سن کہ 24 گھنٹے وچوں صرف 2 گھنٹے آپ آرام فرماندے سن. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 1000 تو زیادہ آپ کتاباں اس امت نو دے کے گئے. اور اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دی زندگی نو آپ 13 سال اور 5 مہینے اور 10 دن آپ اس عمر وچ پہلا فتویٰ دیتا ہے، اس تو لے کے آپ دے وصال دی تاریخ تک اگر اس ساری زندگی دے دورانیوں نو کیلکولیٹ کیتا جائے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہر 8 گھنٹے بعد اس امت نو ایک کتاب دیندے نظر آ رہے ہیں. ہر 8 گھنٹے بعد ایک کتاب دے رہے ہیں، ہر 8 گھنٹے بعد. غور کرو اس گل دے یار، سمجھو پھر اس بندے دا کتنا اس امت تے احسان ہے. آج تے ساڈے کول کتاب پڑھنے دا ٹائم ہی کوئی نہیں. اسی تے انے ڈوب گئے دنیا داری وچ. اور پھر میں اکثر کہندا موبائل آ کے تے سان نیرا ہی فنا کر چھڈیا، تباہ و برباد کر چھڈیا. کتاب تو اسی دور ہو گئے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہر 8 گھنٹے بعد اس امت نو کے دین لگے؟ بولو بولو بولو، ایک کتاب دین لگے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جس ویلے صدر الشریعہ آئے جا کے عرض کی تھی قرآن دا ترجمہ ہونا چاہیے. آپ فرمایا ٹائم تو نہیں ہے لیکن تسی آ جایا کرو اثر تو بعد میں کچھ دیر لیٹ دا تو چلو اس ٹائم تے آ جاؤ تو تسی قرآن دی آیت پڑھنی ہے، میں تو ترجمہ لکھا چھڈا. ہن غور کرو، تسی قرآن دی آیت پڑھنی ہے تو میں تو ترجمہ لکھا دیاں گا. بادشاہ بڑی گہری گل ہے، بڑی ڈونگی گل. اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے فرمائی قرآن دا ترجمہ ہو رہا ہے بابا، قرآن دے ترجمے تو پہلا 20 شروحاتن اور جناب 20 ایسی کتاباں اسماء الرجال تے اور جناب فن حدیث نو سامنے رکھنا پیندا ہے، لغات دی کتاب سامنے رکھنی پیندیاں. اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا تسی آ کے قرآن دی آیت پڑھے ہو تو میں قرآن دا ترجمہ تو لکھا چھڈاں گا. اور قرآن دا ترجمہ اعلیٰ حضرت یہ جڑا لکھایا ہے نا، یہ اعلیٰ حضرت تے خاص اللہ رب العزت دا کرم، انعام اور فضل ہویا. یہ اعلیٰ حضرت دی جیتی جاگتی کرامت ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا معجزہ ہے. مینوں دسو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہی گمراہ سن تو پھر رسول اللہ امت نو کی ہدایت دینی سی؟ سوچو 2 منٹ سمجھو اس گل نو، کی ہدایت دینی سی؟ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا دال دے 1 معنی نہیں، دال دے 14 معنی. کتنے؟ 14 معنی. اس وچوں 1 معنی گمراہی بھی ہے اور 1 معنی محبت بھی ہے. جس ویلے اے لفظ کسے پاکانے امت نال بولیا جائے گا پھر معنی گمراہی نہیں کیتا جائے گا بلکہ محبت کیتا جائے گا، پھر محبت کیتا جائے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اس سے واسطے مولانا امجد علی اعظمی صاحب نے کہا یہ جو ترجمے آ گئے بادشاہ ہے ترجمہ ہن لوڑ ہے. پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ترجمہ لکھوایا کہ آیت تساں پڑھنی ہے، اسے واپس اسے گلتے ہو آیت تساں پڑھنی ہے تو ترجمہ میں لکھواں گا. پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ترجمہ لکھوایا اور آج بھی کنز الایمان الحمد للہ کے والناس تک پڑھ چھڈو. میں ممبر رسول کول کھلو کے بالکل دعوے نالے گل کہہ رہا ہاں، اگر ساڈے قلب اور ساڈے دماغ وچ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دی محبت رب نہ پیدا کیتے مینوں پھڑ لوے ہو. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ اور میں الحمدللہ میں تو کنز الایمان شریف لوکاں نو تحفتاً دتا اور ایسے 20 مثالاں میں اس اپنے ڈاک جٹا پنڈ وچ دے سکدا کہ جنہاں دوستاں نو دتا
انہیں بعد وچ آکھیا مولوی صاحب ساری زندگی بدل گئی. اے حاجی رحمت صاحب جڑے پچھلے دن وفات پا گئے, انہوں نے میں پیش کیتا اور آپ پڑھتے سن بڑے انہماک نال اور بڑے مطمئن طریقے نال اور بڑا ٹائم دیندے سن قرآن نو. جس میں اتنے امامت کی تو آپ پوچھتے سن مسائل, اور واقعی مینوں اکثر کہندے سن مولوی صاحب کنز الایمان شریف جدوں دا میں پڑھنا شروع کیتا میری زندگی بدل گئی. واقعی تسی ٹیسٹ کرو, اور اگر کوئی شخص کہندا مولوی صاحب سان لبدا نہیں تو تسی مینوں آکھو میں تہاں جناب گفٹ کراں گا تاکہ میری قبر بھی چنگی ہو جائے. اس گل نو سمجھو. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جڑا کنز الایمان شریف سان عطا فرمایا, اور میں ایک عرض کیتا کہ چھڑے مولوی نہیں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 3 جلداں تے فتاوی رضویہ شریف بھی اس امت نو عطا فرمایا. فتاوی عالمگیری ہے, ایک عالمگیر بادشاہ گزریا ہے, اس 500 مولویاں نو کٹھا کیتا. اس آکھا فقہ حنفی دے جڑے مسائل ہیں اے آسان ہو کے عوام الناس وچ جان, اور عوام پھر دین تے انہاں دا عمل کرنا آسان ہوئے, لہذا تسی ایک فتاوی لکھو. اور فتاوی ہندیہ بھی اس کو آکھیا جاندہ ہے, لیکن عالمگیری وچ کو بادشاہ عالمگیر لکھوایا سی تو پھر اس نا تو مشہور ہو گیا. 500 مولویاں او فتویٰ تیار کیتا, اودیاں جلدہ سن 5. کتنیاں بولو نا, میں کو فتاوی عالمگیری دی تو ہی نہیں, وہ بھی ساڈا ہی فتویٰ ہے. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دی جسلے گل آئی تو مندے ہو, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اتر پردیش انڈیا دا وہ علاقہ بریلی شریف اتھے بیٹھے سن, تو حضور خواجہ خانہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ ایتھے باولی شریف ہیں. باولی شریف تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو لوکاں فتویٰ منگیا. باولی پاکستان وچ ہے, اتھوں فتویٰ جناب منگیا گیا, بریلی شریف بھیجا گیا کہ جناب یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلے تے اسی فتویٰ چاہتے ہیں, تسی فتویٰ صادر فرماؤ. تو پھر کم از کم اسی جڑے باولی دے قریب ہیں سرائی والے, سان اعلیٰ حضرت کی قدر کرنی چاہیے کہ اتھوں لوگ اس دور وچ اعلیٰ حضرت تو مندے سن. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 3 جلداں تے 13 جلداں تے وہ فتویٰ تحریر پورا تیار کیتا فتاوی رضویہ شریف. اور اج جس ویلے اس فتاوی دی عربی عبارات دا ترجمہ کیتا گیا, فارسی عبارات دا ترجمہ کیتا گیا, اردو دی جیڑی مشکل عبارات سن او دا ترجمہ کیتا گیا, تو پھر جلداں دی تعداد ہو گئی 3. اور یقین منو کہ 3 جلداں تے علیحدہ تو تیار کرنیاں پیاں ہون تے مولویاں نو کہ جڑے اسی وچ فتوے نو انہاں دا جڑا انڈیکس ہے جس نو فہرست آکھ دین, او انڈیکس جڑا تیار کرنا پیا اس واسطے 3 جلداں بن گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ میں بڑی میں مشکل گفتگو کر رہا, لیکن شاید الحمدللہ میں سمجھ رہا کہ تو نے گل دیکھو کہ اس 3 جلداں وچ جو کچھ فہرست کی صورت وچ موجود ہے اس نو جمع کرنے واسطے 3 جلداں پھر تیار ہو گئی. ٹوٹل کتنیاں بن گئیاں؟ 3 تے 3 کتنیاں بن گئیاں؟ 33. امام احمد رضا فاضل بریلوی, کوئی کوٹھی کوئی بنگلہ کوئی کچھ نہیں, امام احمد رضا فاضل بریلوی چٹائی اپر بہ کے دین دی خدمت کر رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کول ایک بندہ آیا, اس آکھیا جناب تسی بڑے وڈے شاعر بھی ہو تو تسی نعت بھی لکھی ہے, لم یاتی نظیر کفی نظر مثل پیدا تو نہ شد جانا. تسی یہ نعت لکھی ہے اور اس نعت میں تسی 4 زبانیں استعمال کیتی ہیں, عربی, فارسی, ہندی اور اردو. تو میں فلانی ریاست دا نواب ہاں تو تسی میرے بارے وچ بھی کچھ لکھ چھڈو. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرمایا تیرے بارے میں کیا لکھا؟ تیرے بارے میں یہی آکھاں گا کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نہ نہیں. انہوں نے کہا تسی میری شان وچ لکھو, میں تواڈے اگے نا جناب جڑا پیسے دی ریل پیل کر دیاں گا, میں نواب ہاں فلانی ریاست دا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرمایا تے گل ہی کوئی نہیں, اے تے گل ہی کوئی نہیں, کیونکہ اے جڑی زبان ہے نا اے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدح سرائے وچ کھل دی ہے, اور اس تو پہلا مدینہ شریف وچ ہو آئے سن, جاگتی اکھاں نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کر آئے سن. اور جس لے آپ اتو پاکستان وچ مدینے جا رہے سن, نیت ایسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے دربار وچ حاضر ہون لگا, جاگتی اکھاں نال تواڈا دیدار کرنا چاہندا. آپ گئے اتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جو بیٹھے روزے دے بعد درشی پڑھن اور انتظار کریں حضور دیدار کروان, دیدار نہیں ہویا. پھر کلام لکھیا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, اے تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تو جسے کتے ہزار پھرتے ہیں. اپنے آپ کتے دی جگہ تک رکھ چھڑیا,
اور آپ چونکہ پڑھ کے آئے سن نا کہ امام احمد بن حنبل تے مدینے دا کتا زخمی ویکھ لون تے اپنی پگ نو کھول کے اس وچوں کپڑا کڈ کے تو اس مدینے دے کتے تے جڑا زخم ہوندا سی اس تے اپنا پرنے نال پٹی کردے سن، پٹی کردے سن۔ تو آپ نے فرمایا اور جس لئے آپ اپنے آپ نو کتے دی جگہ تے گرایا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتی اکھاں نال اپنا دیدار کروایا، جاگتی اکھاں نال دیدار کروایا۔ آپ اس نواب نو جواب دیتا تیرے پیسے نہیں چاہیے دے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ اب میرا دین یہ نہیں ہے کہ نوٹ نہ مینوں نوٹ نہیں چاہیے دے، کیونکہ میں بازار مصطفیٰ وچ اپنا سودا کر چھڈیا، میں بازار مصطفیٰ وچ وک چکے ہاں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب تو نوٹ دے کے تو مینوں خرید لینا، نہ یہ نہیں گل ہونی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی شان نال زندگی گزاری۔ اور دیکھو آخری گل کر کے گل مکان لگا، میرے وچوں یا تواڈے وچوں کسے اعلیٰ حضرت نو ویکھیا؟ بولو ویکھیا؟ نہیں ویکھیا نا۔ لیکن آج اعلیٰ حضرت دا اس مسجد سومرے والی مسجد ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کتنے سال اعلیٰ حضرت جناب آج انہوں نے دنیا تو گزرے کئی سال ہو گئے، لیکن ایتھے ذکر ہویا یا نہیں ہویا؟ یہ ذکر کیوں ہو رہا کہ انہاں اپنی ساری زندگی رسول اللہ نال وفا کی تھی، انہاں رسول اللہ نال وفا کی تھی۔ انہاں یہ نہیں ویکھیا بابا ناراض ہو جائے گا، دادا ناراض ہو جائے گا، برادری، انہاں آئے ویکھیا کہ رسول اللہ ناراض نہ ہو جان، حضور راضی ٹکے رہن، حضور راضی رہن، بس میرے واسطے کامیابی ہے۔ بادشاہو اکھاں کھولو۔